الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ابھی حضرت مولانا کے آنے میں تھوڑا وقت ہے، اس لیے آپ سبھی حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی برداشت کر لیجئے۔ بڑوں کا حکم ہے، اس لیے آپ سبھی اہل علم حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل کا معاملہ عمل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز اور اپنی بات کی ابتدا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ کے اس تاریخی جملے سے کرنا چاہتا ہوں جو حضرت رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ کی وفات کو آج غالباً 21-22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر حضرت مولانا رحمہ اللہ آج باحیات ہوتے اور اس ارتدادی ماحول کو دیکھ لیتے اور ان نامساعد حالات کا مشاہدہ کرتے، تو جو جملہ حضرت رحمہ اللہ نے آج سے 40-45 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اس سے کہیں زیادہ سخت ترین جملہ حضرت مولانا آج ارشاد فرماتے۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ویسے تو تاریخ اسلامی میں ہمیشہ سے اتراؤ چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، لیکن خصوصی طور سے 2 واقعات حضرت نے ذکر فرمائے ہیں کہ ان دونوں واقعات کے بعد ایسا لگنے لگا تھا، ایسا محسوس کیا جانے لگا تھا کہ اب اسلام خطرے میں ہے، اب اسلام ختم ہو جائے گا، اب اسلام کی شمع بجھ جائے گی، اب اسلام کا سورج غروب ہو جائے گا، اور بس اب اسلام کا چلچلاؤ ہے۔ یہ پہلا دور تو وہ تھا جب اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ اس سے بڑا سانحہ اس پوری امت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا ہے، نت نئے فتنے سامنے آنے لگے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، مدعیان نبوت سامنے آ گئے، اور ارتداد کی ایک لہر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی مدد فرمائی، اس لیے کہ اللہ کا یہ جو دین ہے یہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اور صرف الاسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر ذلک، اور جو آدمی بھی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اللہ کا صاف ہے، قرآن کا صاف فیصلہ ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِن، اس سے وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری قوت ایمانی کے ساتھ، پوری جمع مردی کے ساتھ، پوری بصالت اور شجاعت کے ساتھ اور پوری بلند ہمتی کے ساتھ ان تمام فتنوں کا صرف مقابلہ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی فرما دی۔ یہ پہلا واقعہ۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ لکھتے ہیں دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا تاریخ اسلام میں جب تاتار ابھرا۔ تاتار کا فتنہ اہل علم و دانش جانتے ہیں کتنا زبردست فتنہ تھا۔ تاتار یہ ایسی قوم تھی جو اسلام سے اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے والی قوم اور بڑی جنگجو قوم۔ اس تاتار کی قوم نے بغداد جو کہ اس وقت مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا اس پہ حملہ کر دیا اور تقریباً 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ 18 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ ان مسلمانوں کی لاشوں سے جب تعفن پھوٹا ہے، جب بدبو اٹھی ہے تو وہ وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور دمشق تک پہنچتی ہے۔ اس وقت یہ ایسا محسوس ہونے لگا تھا اسلام خطرے میں ہے، اسلام بس اس کا چل چلاؤ ہے، دن کا مہمان رہ گیا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ لیکن حضرت مولانا رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ اسی تاتار اللہ رب العالمین نے ہدایتوں سے ہمکنار۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ دو واقعات تاریخ اسلامی میں بڑے نازک ترین واقعات تھے، لیکن مولانا نے آگے لکھا لیکن ان دونوں واقعات سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ اور خطرناک مسئلہ اور سنگین صورتحال مولانا رحمہ اللہ بیان فرماتے تھے کہ اور اتنی سنگین صورتحال ہے، اتنی سنگین صورتحال ہے کہ عوام الناس تو چھوڑیے، جو خواص اور جو علماء حضرات وہ بھی اس سنگین صورتحال کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ ہے مسلمانوں کے اندر ذہنی اور فکری ارتداد۔ مولانا رحمہ اللہ نے آج کے ان حالات کو آج سے 40-45 سال پہلے محسوس کر لیا تھا، اور آج ہمارے سامنے جو نسل ہے، ہمارے دشمنوں کے منصوبے کے مطابق جو آج ہمارے سامنے ہماری نسل موجود ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج جو ہمارے سامنے نسل موجود ہے ظاہر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، اور آگے بڑھ کر کہوں نماز روزہ زکوٰۃ کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، لباس پوشاک کے اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن آج کسی سے اللہ عالی، اللہ کے صفات و کمالات پر، اللہ کے تصرفات پر دیکھ لیجئے، ایسا محسوس ہوگا یہ ہماری پوری کی پوری قوم ذہنی اور فکری اعتبار سے ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ نے اس المیے کو آج سے 40 سال 45 سال پہلے محسوس کر لیا تھا، اس لیے اتنا سخت جملہ حضرت مولانا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا۔ مولانا نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان آج کے دور میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام تعلیمی کاموں کو، سماجی کاموں کو، معاشرتی کاموں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے دیں اور صرف بحث اس بات پر ہو کہ یہ جو ہماری قوم ہے یہ ذہنی اور فکری اعتبار
ارتداد کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، آخر اس کے اسباب، اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ ہماری قوم کیوں اس طرف چل پڑی ہے؟ مولانا فرماتے تھے اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات بھی میری بیجا نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ کو جب پڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ آج مسلمانوں کے جتھوں کے جتھے، مسلمانوں کی جماعتوں کی جماعتیں، مسلمانوں کے کارواں کے کارواں، مسلمانوں کی تنظیموں کی تنظیمیں آپ دیکھ لیجئے، ان سے بات کر کر ذہنی اور فکری اعتبار سے ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان، حضرات مفسرین کے مطابق ایمان میں اور اسلام میں فرق کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ ایمان اللہ العالمین کی ذات عالی پر اعلیٰ درجے کے توکل اور بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات و کمالات، اس کے تمام تصرفات اور اس کی بے پناہ قدرتوں کو دل سے اس کا یقین جاننا یہ ایمان ہے، اور ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج لوگ مسلمان تو ہیں، مسلم تو ہیں، لیکن فکری اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے آج یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ نئے نظام تعلیم کے ذریعے، نئے نصاب تعلیم کے ذریعے، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعے آج جو نسل ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، مسلم خاندانوں میں آج لوگ موجود ہیں کہ اگر اسلام کے منافی خیالات اگر ان کے سامنے آ جائیں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام کے نزدیک بھی وہ لوگ اہل ایمان ہو نہیں سکتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، ایک خاتون، مسلم خاتون، جس کا تعلق دیندارانہ گھرانے سے، اور وہ گورنمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز بھی ہیں، انہوں نے مردوں کو ملنے والے طلاق کے حق پر نہ صرف یہ کہ اعتراض کیا، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر سپریم کورٹ میں رٹ داخل کی، اور اس کے علاوہ اس نے بہت سارے نیوز پیپر میں، ٹائمز آف انڈیا میں بھی آرٹیکل چھپا، ہندوستان ٹائم میں بھی چھپا، انڈین ایکسپریس میں بھی چھپا، اردو کے مختلف اخبارات میں اس کا آرٹیکل چھپا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر اسلام کا یہ فیصلہ ہے تو اسلام کا یہ فیصلہ انتہائی ظلم کا فیصلہ ہے، انتہائی زیادتی کا فیصلہ ہے کہ اس نے صرف مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ بات اتنے پہ بس ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، لیکن روز بروز ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک جسٹس صاحب، دیندارانہ گھرانے سے تعلق ہے، وہ جج صاحب کا یہ بیان آتا ہے کہ جس طرح اسلام نے ایک مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، عورت کو بیک وقت 4 شادیاں نہ کرنے کی اجازت دے کر اسلام نے بڑا کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں، یہ مسلمانوں کے معاملات سنا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے حالات سنا رہا ہوں، غیروں کی دور کی بات ہے۔ دیکھیے ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا تھا، کن بنیادوں پہ قائم ہوا تھا میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سب حضرات اہل علم و دانش ہیں۔ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے کا مجھے خود تجربہ ہے کہ آپ
15-20 سال پہلے کوئی ایک مسلمان ہوتا تھا جس کو اللہ کے کسی ایک قانون پر کبھی اعتراض ہو جاتا تھا تو مسلم پرسنل لا بورڈ نمائندگی کرتا تھا پوری امت اسلامیہ کی اور اسلام کی، اور اس کا جواب دیا جاتا تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ لیکن آج معاملہ یہ نہیں ہے میرے بھائی، آج معاملہ یہ ہے کہ ریٹوں پہ ریٹیں داخل ہو رہی ہیں۔ کسی کو اسلام کے نفقے پہ اعتراض ہے، کسی مسلمان کو عورت کی عدت پہ اعتراض ہے، کسی کو نکاح کی اصلاح پہ اعتراض ہے، کسی کو ٹریپل طلاق پہ اعتراض ہے، کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے دیے ہوئے قانون وراثت اعتراض ہے، کسی کو اللہ کے کسی حکم پہ اعتراض ہے، کسی کو اللہ کے کسی حکم پہ اعتراض ہے۔ یہ بات کو کی نہیں سنا رہا، برادران وطن کی نہیں سنا رہا، یہ بات کی سنا رہا ہوں جو اہل ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی بتا رہا ہوں یہ بات میں آپ کو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا مقولہ کہا تھا کہ آپ بچوں کو نوازو تو بتائے، مبتلات صلاۃ تو بتائیں، غسل کے فرائض تو بتائیں، نماز کے فرائض تو بتائیں، لیکن نواقض ایمان نہیں بتائے۔ ایمان کن چیزوں سے چلا ہے، ایمان ایک مسلمان کا کن چیزوں سے باقی نہیں رہتا، وہ ہم نے نہیں بتائے۔ اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ مولانا یہ جملہ عرض کیا کرتے تھے کہ ایک مسلمان تہجد پابندی سے پڑھنے کے باوجود، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کے باوجود، رمضان کے مستقل روزے رکھنے کے باوجود، ہر سال حج کرنے کے باوجود، عمرے پر عمرے کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، ذات عالی پر ادنا سا شبہ اگر اس کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو گیا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے ایمان سے نکلنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ آج ہمیں کتنا، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے مجھ سے پہلے، کتنا ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ آگرہ کے دیہاتوں میں گھر واپسی ہو رہی ہے، متھرا سے خبریں آ رہی ہیں، ادھر مدھیہ پردیش سے خبریں آ رہی ہیں، اور سب کھولیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور آتی ہے جس سے ہمارے بدن میں کپ کپی آ جاتی ہے، رونگٹے ہمارے کھڑے ہیں کہ ہماری گھر بیٹیاں وہ کس طرح غیر چلی جا رہی ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام اس طریقے سے وہ خیر آباد کہہ رہی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اگر کم سے کم ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے، کہ یہ جو یورپ سے تعلیم آئی ہے، یورپ سے نصاب تعلیم جو آیا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نصاب تعلیم پڑھاتے ہیں تو اس سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، انسان کی معاشرت خراب ہو جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ انسان خراب ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آج جو نصاب تعلیم آج جو ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اسکول ہوں، چاہے وہ آپ کے پرائیویٹ اسکول ہوں یا وہ مشنریز کے اسکول ہوں، اگر ان نصاب تعلیم کو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا ایمان سے نکل جائے گا بچہ، ایمان سے نکل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو واقعات میں سناتا رہوں گا، آپ حضرات سنتے رہیں گے، اب حل کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اہل علم و دانش ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم علماء ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں نے جتنی بات کہی آپ سے، اپنے بزرگوں کے واقعات میں نے جو پڑھے ہیں کتابوں میں، وہ میں نے بات کہی ہے، اپنی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ حل بتاؤں گا، وہ بھی ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ حل اس کا یہ ہے، اگر ہم اس ارتداد کو روکنا چاہتے ہیں،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پر کچھ قدغن لگ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، اس کو مہم کے طور پر اپنانا ہوگا، مہم چلانی ہوگی، اور وہ یہ مہم یہ رہے گی کہ ہر ایک گھر میں کم سے کم ایک گھر میں ایک عالم دین پیدا کرنا ہوگا، ایک حافظ قرآن پیدا کرنا ہوگا، کم سے کم یہ کرنا ہی ہوگا۔ نہیں کریں گے اللہ کی نظر میں ہم مجرم ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا اس امت کو تمہارے کیا گیا تھا، تم وارثین انبیاء تھے، تم نے اس امت کی دین ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس کے لیے مہم چلائیے، مدارس سے جڑیے، مدارس کو تقویت پہنچائیے، علماء کی عزت کیجئے، علماء کا احترام کیجئے، اور اپنے بچوں کو کم سے کم ایک گھر کے اندر ایک عالم دین، ایک حافظ دین، ایک حافظ ضرور بنائیے۔ یہ پہلا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکنہ حل تو ہے نہیں، کیونکہ امت کے کتنے بچے ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، مولانا بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، قاضی بن جاتے ہیں۔ ارے امت اسلامیہ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 سے 2.5%، 2 سے 2.5% بچے ہیں، جو ہمارے 98% بچے ہیں وہ سب یا تو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں یا وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی مشنری کے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں۔ 98% امت مسلمہ کے بچے ہیں، ان کے دین ایمان کی حفاظت کیسی ہوگی؟ تو ان کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو اتنی مضبوط تعلیم دینی ہوگی، اتنی مضبوط تعلیم دینی ہوگی کہ آگے چل کر یہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی دنیا کے چاہے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی اپنے اسلام کا سودا نہ کر سکے۔ اب اس سے کام نہیں چلنے والا کہ آپ نے کچھ دعائیں اپنے بچوں کو رٹا دی، اس کا ترجمہ یاد کرا دیا۔ اب اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ سیرت نبویہ کے چند اسباق بچوں کو رٹا دیے اور قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب عقائد کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو گھول گھول کر پلانی ہوگی، گھول گھول کر بتانی ہوگی۔ ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو یہ خرافات آ رہے ہیں اور یہ جو سوالات آ رہے ہیں، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ سپریم کورٹ میں رٹے کی رٹے داخل ہو رہی ہیں، کسی کو نفقے پہ اعتراض، کسی کو عدت پہ اعتراض، کسی کو وراثت پہ اعتراض، کسی کو اللہ کے قانون پہ اعتراض ہے۔ یہ امت کے لوگ ہیں، اگر ان کو صحیح کرنا ہے عقائد کی تعلیم گھول گھول کے پلانی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کریں گے اللہ کل قیامت کے دن ہمارا پکڑ کے ہم سے پوچھے گا۔ کام یہ ہے، وہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ 1977 میں امریکہ اور یورپ کا دورہ کر کے واپس آئے تھے، تو مدھیہ پردیش کے اجین میں شاید وہاں پر حضرت نے ایک بڑی الہامی تقریر فرمائی تھی۔ وہاں اس میں جو سامعین تھے وہ وکلاء اور ججز، یہ سب حضرات موجود تھے، اور بڑی الہامی تقریر تھی حضرت کی۔ اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک طبقہ اس امت مسلمہ کا ایسا بھی ہے کہ جو طبقہ خود بھی بنیادی علم دین سے غافل ہے، اور اس سے یہ بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ طبقہ اپنے بچوں کو کسی طریقے سے بھی علم دین سکھائے گا۔ تو مولانا رحمہ اللہ نے ان حضرات سے کہا تھا کہ اب ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ہندوستان کے اندر اسلامی اسکولوں کی بھی نہایت ضرورت ہے۔ یہ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو اسلامی اسکول ہوں وہ اسکول بھی بالکل اس معیار کے ہوں جو ہمارے دشمنوں کے معیار کے، مثلا مونٹیسری اسکول اس کے لیول کے ہمارے اسکول ہوں،
نرسری اسکول، ایلن اسکول، ووڈ اسٹاک اسکول، کیمبرج کا نظام بالکل اسی لیول کے ہوں، اور وہاں کے جو اساتذہ کرام ہوں وہ بھی قابلیت کے اعتبار سے، ایبلٹیز کے اعتبار سے ان اداروں کے اساتذہ سے بالکل کمتر نہ ہوں۔ اور پھر ہمارے ان اسلامی اسکولوں کا جو نظام ہے اور وہاں کا جو رکھ رکھاؤ ہے اور وہاں کی صفائی ستھرائی ہے وہ بھی ان اسکولوں سے کم نہ ہو، ایسے اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے۔ مولانا رحمہ اللہ فرماتے تھے جب آپ لوگ یہ اسکول قائم کریں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے میاں کیا کرنے جا رہے ہو، میاں کیا کرنے جاؤ؟ ایک مسافر خانہ بنا دیتے، ایک سرائے بنا دیتے، مسجد کے اندر 2 مینارے لگے ہوئے ہیں، ایک مینارہ اور لگا دیتے، تو لوگ آپ سے اس طرح کی بات کریں گے۔ لیکن مولانا فرماتے تھے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، ہم بھی کچھ تھوڑا بہت علم جانتے ہیں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، مولانا نے فرمایا تھا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی، آپ کی نیت یہ ہوگی کہ تعلیم تو بہانہ ہے، اصل میں اسلام اور ایمان کو بچانا ہے، اگر نیت ہوگی تو جتنا ثواب آپ کو مسجد کا مینارہ لگانے پہ ملے گا، مسافر خانہ تعمیر کرنے پہ ملے گا، مسلمانوں کا کوئی رفاہی کام کرنے پہ ملے گا، خدمت خلق کے کام کرنے پہ جو ثواب اس سے کم ثواب انشاءاللہ اس اسلامی اسکول کو قائم کرنے پہ نہیں ملے گا۔ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا، مولانا فرماتے تھے۔ تو میرے بھائی ہم تو منظم مکاتب کے لوگ ہیں، منظم مکتب چلاتے ہیں، اور یہ اجلاس بھی خصوصی طور پر اسی لیے بلایا گیا تھا۔ آپ سبھی حضرات اپنے اپنے مکاتب کے ذمہ داران حضرات ہیں، مکتب بہت سے لوگ چلا بھی رہے ہیں، مروجہ مکتب، بس ہماری گزارش آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں منظم مکتب چلائیں، جس کے اندر نظام بھی ہو، نصاب بھی ہو، طریقہ تعلیم بھی ہو، نگرانی بھی ہو۔ بس سلیبس کی جہاں تک بات ہے، آپ کوئی سا بھی سلیبس اختیار کریں جو ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کے بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جمعیت علماء ہند کا جو نصاب ہے وہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے، اور بڑی کوششیں کر رہے ہیں جمعیت علماء ہند، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نصاب ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اصل تو کام کرنے کا ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ میں نے بہت زیادہ گستاخی کر دی کہ حضرت کے سامنے اتنے جملے، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔